السلام علیکم دوستوں، اگر اپنے وہ پہلے والا ایپیسوڈ نہیں دیکھا ہے تو پلیز پہلے وہ دیکھ لو تاکہ آپ کو کہانی اچھی طرح سمجھ آئے۔ اور ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر دیجئے، کیونکہ آپ کا ایک سبسکرائب ہمارے بہت کام آتی ہے۔ راتوں کو کبھی کبھی میں سوچتا، کیا میری رنگت کی وجہ سے وہ مجھے پسند نہیں کرتی؟ کیا میرے سامنے چہرے ہے کہ وہ دل نہیں دیکھ سکتی جو صرف اس کے لیے دھڑکا؟ یہ سوال میرا پیچھا نہیں چھوڑتے تھے۔ میں اپنے آپ کو شیشے میں دیکھتا اور کئی بار دل ہی دل میں ٹوٹ جاتا، لیکن پھر خود کو یہ کہہ کر سنبھالتا، اصل حسن تو دل کا ہوتا ہے اور میرا دل صرف اس کا ہے۔ میری یہ حالت کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ دنیا مجھے ایک عام لڑکا سمجھتی تھی، لیکن اندر سے میں ایک ٹوٹا ہوا زخمی سا انسان بن گیا تھا۔ میری راتیں آنسوؤں میں اور دن بس ایک ہی سوچ میں گزرتے، کبھی تو وہ مانے گی، کبھی تو وہ سمجھے گی۔ جدائی کا شہر۔ میری حالت دن با دن بگڑ رہی تھی، نہ اسکول میں دل لگتا نہ گھر میں۔ امی اور ابو بھی پریشان رہتے تھے کہ آخر میرے ساتھ ہو گیا ہے۔ میرے اندر کی آگ کسی کو نظر نہیں آتی تھی، سب بس یہ سمجھتے تھے کہ شاید میں ضدی سست ہو گیا ہوں۔ پھر ایک دن ابو نے فیصلہ کیا کہ مجھے لاہور بھیج دیا جائے تاکہ میں کچھ کام کر سکوں۔ ان کا خیال تھا کہ ماحول بدلے گا تو میرا دھیان بھی ہے گا۔ میں نے کچھ کہا نہیں، بس سر جھکا لیا۔ دل چیخ رہا تھا کہ میں کیسے علیرا کو چھوڑ کر جاؤں، لیکن زبان پر الفاظ نہ آ سکے۔ یوں میں لاہور آ گیا۔ یہ شہر نیا تھا، گلیاں اجنبی تھیں اور چہروں میں مجھے کوئی اپنا نظر نہیں آتا تھا۔ رمضان کا مہینہ تھا، دن میں سخت گرمی، روزے کا بوجھ اور اوپر سے کام کی مشقت۔ مگر سب سے بڑی مشقت وہ تھی جو میرے دل پر تھی، علیزہ کی یاد۔ دن کے وقت جب میں لوگوں کے بیچ کام کرتا تو بظاہر مصروف دکھائی دیتا، لیکن دل کے پردے پر بس ایک ہی تصویر چلتی رہتی، اس کی آنکھیں، اس کا چہرہ، اس کی ہنسی ہر پل میرا پیچھا کرتی۔ رات کو جب سحری کے بعد بستر پر لیٹتا تو آنکھیں بند کرنے کی کوشش کرتا، لیکن نیند کہاں آتی۔ کھڑکی سے آتی روشنی میں مجھے اس کا عکس دکھائی دیتا۔ میں کبھی سوچتا کاش وہ بھی مجھے یاد کرتی ہو، کبھی دل کہتا شاید اس نے مجھے بھلا دیا ہوگا۔ رمضان کے دن اسی طرح گزر گئے۔ میں جسمانی طور پر کمزور ہو رہا تھا، لیکن اندر سے مزید زخمی۔ اکثر سحری کے وقت میں آنسو بہاتا اور اللہ سے دعا کرتا، رب اگر یہ محبت میرا مقدر نہیں تو پھر یہ جذبات کیوں میرے دل میں ڈالے۔ عید قریب آئی تو میرے اندر ایک عجیب سی بے چینی بڑھنے لگی۔ دل چاہتا تھا کسی طرح گھر واپس چلا جاؤں، چاہے دنیا کچھ بھی کہے۔ اور آخر کار میں عید کی رات واپس آ ہی گیا۔ گھر پہنچتے ہی دل کو قرار آیا۔ اگلے دن عید تھی۔ امی نے کہا، بیٹا کل نانا کے گھر چلتے ہیں، سب رشتہ دار جمع ہوں گے۔ میری آنکھوں میں جیسے روشنی لوٹ آئی۔ میں نے فوراً ہاں کر دی۔ دل نے کہا، یہی موقع ہے، شاید پھر علیزہ کو دیکھنے کا موقع ملے۔ عید کے دن نانا کے گھر سب جمع تھے۔ کہکہوں اور مبارکبادوں کے بیچ میرا دل بس ایک ہی کو تلاش کر رہا تھا۔ اور پھر وہ آ گئی، نئے کپڑوں میں، ہلکی سی مہندی کے رنگ کے ساتھ۔ اس کے چہرے پر ایسی چمک تھی کہ لگتا تھا جیسے ساری دنیا اس کی رونق میں ڈوب گئی ہو۔ اس دن اس نے تھوڑی باتیں بھی کی، کچھ ہلکی پھلکی گفتگو۔ میرے لیے وہ الفاظ گویا عید کا سب سے قیمتی تحفہ تھے۔ میں نے ہر لفظ کو اپنے دل میں قید کر لیا۔ میرے لیے وہ عید دوسروں کی خوشیوں سے بڑھ کر تھی۔ وہ لمحے چھوٹے ضرور تھے، مگر میرے دل کے لیے بہت بڑے تھے۔